حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج 18ویں تراویح ہے، 22ویں جز کو مکمل ومن یقنت مکمل پڑھا گیا، جس میں سورۃ الاحزاب کا مابقیہ حصہ ہے، بڑا اہم حصہ ہے، اور سورۃ السبا، سورۃ الفاطر اس کے ختم تک پڑھا جائے گا۔ بعض جگہوں کے اندر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، بعض میں سورہ یاسین سے پہلے روک لیتے ہیں۔ اس میں جو پہلی آیتیں ہیں وہ اس سے پہلے کہ 21ویں پارے میں اتل ما اوحی کے آخر میں جو آیتیں تھیں اس سے متعلق ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ پوری امت کے لیے امہات المؤمنین ہیں، یعنی پوری امت کی مائیں۔ ان کو کتاب میں ازواج مطہرات بھی لکھا جائے گا، امہات المؤمنین بھی لکھا جائے گا۔ ان لوگوں سے ازواج مطہرات سے خطاب تھا اس سے پہلے کی آیتوں میں، تو اس آیت کے اندر بھی یہی ہے۔ ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، یہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا منشا، ان کی مرضی، ان کی ضرورت سمجھ کر زندگی بسر کیا کرتی تھیں۔ مگر جب غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر خوشحالی آ گئی، تو فطری طور پر ان عورتوں کے، ان ماؤں کے دلوں کے اندر بھی ایک خواہش پیدا ہوئی، خیال آیا کہ اب آگے ایسی تنگی اور ترشی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہماری بھی زندگی کے اندر تھوڑی سی خوشحالی، تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے۔ ایک خواہش تھی، ایک جائز۔ پھر اس خیال کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امہات المؤمنین نے کر بھی دیا۔ وہ کرنے کا، ذکر کرنے کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ تھوڑا سا خراب ہوا، اگرچہ کہ یہ گناہ نہیں، یہ خواہش جو ہے وہ خواہش تو ان کی کوئی گناہ کی خواہش نہیں، پھر بھی حضور نمبر ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج پوری امت کی مائیں ہیں، مقتدیٰ ہیں، رول ماڈل ہیں، تو یہ مطالبہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں ان کے شایع نشان، ان کے پرسنالٹی، ان کے درجہ، ان کے مقام کے اعتبار سے مناسب نہیں تھا۔ نمبر دو، بادشاہوں کی بیویوں کی مثال دینا۔ کیا ہوا اصل میں، امہات المؤمنین نے کسریٰ اور قیصر وغیرہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی بیویوں کے ساتھ اپنے کو جوڑ کر بولا کہ یا رسول اللہ، آپ بادشاہ ہیں، آپ کی بیویاں ہم ہیں، جیسا دیگر ملکوں کے بادشاہوں کی بیویاں سج دھج کر جیسے میک اپ کے ساتھ عالی شان انداز میں جیتے ہیں ویسا ہم کو بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوا کہ کیسے تم بادشاہوں کی بیویوں کے ساتھ اپنے کو جوڑ سکتے ہو، وہ تو بالکل گئی گزری ہیں، تم تو بڑے اعلیٰ مقام کی عورتیں ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ازواج مطہرات سے معلوم کروایا کہ یہ پہلے طے کر لو، یعنی امہات المؤمنین سے کہہ دیا گیا دو آپشن، حضور کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ اگر رہنا ہی ہے تو سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا، دنیا کی نعمتیں، راحتیں، ان کے پیچھے دنیا کی مال دولت، ان کو مطمع نظر بنانا ہی نہیں ہے، ٹارگٹ بنانا نہیں ہے۔ پھر بھی اگر دنیا کی دولت، سج دھج، یہی بناؤ سنگار، یہی سب کچھ چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشی کے ساتھ تم کو کھلا اختیار ہے کہ آپ رسول اللہ کی بیوی ہونے سے علیحدہ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، پورا ہر قسم کے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے رسول تم کو رخصت کریں گے، سب کچھ لے کر چلے جاؤ۔ لیکن قربان جائیں ہماری ان ماؤں پر، امہات المؤمنین پر، سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے رہنا، ہر قسم کے فخر و فاقے کے ساتھ نبی کی بیوی ہونے کو انہوں نے، ان سب امہات المؤمنین نے ترجیح دی۔ پھر یہاں ازواج مطہرات کی اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بیان کی، ازواج کے واسطے سے پھر پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو 7 قسم کے احکام اللہ تعالیٰ نے سنائے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ کیا ہے اس میں آیتوں میں؟ نمبر 1 حکم تو یہ دیا گیا کہ نامحرم مردوں سے بات کرنے کا کبھی ضرورت میں، مجبوری میں اتفاق پڑ جائے تو جان بوجھ کر اپنا گلا موٹا گلا کر کے بھاری آواز سے، جیسے مرد بنے کی آواز ہوتی نہیں، بھاری آواز سے بات کریں۔
لچے دار لہجے میں پرکشش آواز سے بات کرنا عورتوں کو منع کیا گیا. عورتوں کو بتایا گیا کہ مردوں سے کبھی نامحرم مرد سے بات کرنے کا اتفاق پڑ جائے تو ایسے گلے سے. اس کا یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بد اخلاقی سے پیش آ جاؤ, یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ گالی دے دو, چڑ دو, یہ مطلب نہیں ہے. اب ذرا آپ سوچیں, خاص طور پر میں ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا, ذرا آپ سوچیں, ضروری گفتگو کا یہ حکم ہے تو عام بلا ضرورت کے جو ہماری گفتگو ہوتی, چیٹنگ ہوتی ہے, نامحرم مرد سے بات ہوتی ہے, یا رشتہ دار کے اندر کوئی نامحرم ہو تو ان سے بیکار کی ہنسی مذاق ہو, دل لگی ہو, بیکار کی گفتگو ہو, ان سب چیزوں کا کیا حکم ہوگا ذرا سوچ کے دیکھیں. نمبر 2 حکم ہے وقرن فی بیوتکن, عورتوں کا اصل مقام تو گھر ہی ہے, بلا ضرورت کے گھر سے ہرگز ہرگز نہ نکلیں. معلوم ہوا کہ میں ایک ضروری بات بتانے جا رہا ہوں, عورتوں کے ذریعے سے جو امت میں, جو قوم کے اندر تعمیری جو کام لینا ہے وہ ہے گھر کے اندر کا کام, گھر کی تعمیر, گھر کی آبادی اور اولاد کی تربیت. باہر, گھر کے باہر کی جو سرگرمیاں ہیں نا وہ عورتوں کی نہیں ہے. اگر عورتیں نکل کے ان سرگرمیوں میں حصہ لینے شروع کریں گی تو گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد تو اٹھا نہیں سکتے, تو وہ کام ڈھنگ سے مردوں کے ذریعے سے ہو بھی نہیں پائے گا. اگرچہ کہ پوری دنیا, پورا عالم کہہ رہا ہو بھائی مرد بھی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, فلاں فلاں کریں, کہتی تو ہے. بھائی اسلام نے جو فطری مذہب ہے اس نے تو سکھایا ہے, لمٹ سکھایا ہے کہ عورت کی تربیت کا اثر کیا, کہاں تک, باپ کی تربیت کا اثر کہاں کہاں ہو, کیسے, سب سکھایا ہے. اسی وجہ سے آج دنیا کے اندر توازن, بیلنس ختم. پھر تیسرا حکم ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی جو جاہلیت تھی, اس جاہلیت میں لوگ زیب و زینت کر کے, بناؤ سنگار کر کے دوسروں کو بتاتے ہوئے نکلتے تھے, تو اس سے عورتوں کو منع کیا گیا. مفسرین کہتے ہیں الجاہلیت الاولی, پہلی جاہلیت. معلوم ہوا کہ ایک دوسری جاہلیت بھی آنے والی, جیسے ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں نا, ننگا ناچ جو ہو رہا ہے آج کے زمانے کے اندر, اپنے جسم کو عورتیں خوب کھول کھول کے بتانے کے پیچھے پڑ گئی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ہماری آزادی ہے. خیر یہ دوسری جاہلیت کے زمانے میں ہم ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ تعالی ہم کو پناہ میں رکھے فتنوں سے, فتنے میں پڑھنے, فتنے میں ڈالنے سے دوسروں کو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, حکم دیا گیا نمبر 4, نمازیں قائم رکھو, عورتوں کو نماز کی خاص تاکید. وَآتِينَا الزَّكَاةَ, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اپنے زیورات کی زکوٰۃ کا حساب ٹھیک ٹھیک کر کے دے دیں, تمہاری زیورات میں, تمہارے مال میں اللہ خوب برکت دے گا, بڑھا دے گا اللہ. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, حکم دیا گیا عبادتیں خوب کرو, اللہ رسول کی فرما برداری پیروی کرو, کوئی بھی چیز اپنی نفسانی خواہشات پر نہ چھوڑو. جب معلوم ہو کہ اس سلسلے میں اللہ کا, اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے تو اطاعت. نمبر 7 ہے ان تمام باتوں کو, بلکہ ایسی جتنی بھی باتیں قرآن میں بتائی گئی, ہدایات دی گئی, ان سب کو یاد رکھو. پھر آگے بڑھتے ہیں. آگے ان ساری چیزوں کو بول کر اللہ نے ایک اہم بات بتائی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, عورتوں کو, امہات المؤمنین کو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی ساری امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ حکم دیا نا. تو اہل بیت کے بارے میں کہتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو یہ سب پردے کا, یہ سب چیزوں کا حکم کیوں؟ اس لیے تاکہ اللہ گندگی سے ان کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے. تو ایمان والی عورتیں بھی ان سب چیزوں کا, جن کا حکم دیا گیا, لحاظ کریں گی تو وہ بھی پاک صاف رہیں گی. ایک دوسری بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا, اہل بیت سے مراد کون؟ مفسرین نے لکھا ڈائریکٹ تو ازواج مطہرات تو آ گئیں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, امہات المؤمنین. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے نا, صاحب زادیاں اولاد, وہ سب کے سب داخل ہیں. اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسنین, حضرات حسنین رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان سب کو جمع کر کے بولا کہ یہ میرے اہل ہیں, من اہل بیتی, میرے اہل بیت ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. چلتے ہیں آگے. ایک زبردست آیت ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الی آخرہ. قرآن کریم کے اندر اصل میں جہاں کہیں بھی کوئی حکم دیا گیا, مذکر میل کے لفظ سے, ورڈ سے, اس صیغے کے ذریعے سے حکم دیا گیا ہے. اور جتنی جگہوں میں حکم دیا گیا ان میں سے 90% تو مرد کو جو حکم, وہی عورت کو بھی حکم ہوتا ہے, سوائے چند جگہوں کے. مگر بعض صحابیات یعنی لیڈیز صحابیات نے خواہش کی, درخواست کی, کاش, درخواست کیا بلکہ خواہش کی, کاش کہ ڈائریکٹ فیمیل کے لیے اللہ مخاطب ہو کے کچھ حکم دیتا, کتنا اچھا ہوتا, اللہ کے کلام میں ایسا آ جاتا. تو اسی پر یہاں آیت نمبر 35 میں 10 احکام ایسے نازل کیے گئے جن میں مردوں عورتوں میں کوئی فرق نہیں, مساوات ہے, برابری ہے. اور جو بھی انہیں اپنائے گا ان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ان کو مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے.
ان کے گناہ بھی معاف اور ان کو اجر بھی بڑا ملے گا۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، اسلام میں برابر، ایمان میں برابر، عبادت ہمیشہ کی اطاعت، قنوت جس کو کہتے ہیں، والقانتین والقانتات اس میں برابر، والصادقین والصادقات صدق میں، سچائی میں، جھوٹ سے بچنے میں برابری، والصابرین صبر میں برابری، خشوع، والخاشعین خشوع اللہ سے ڈرنے میں برابر، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے میں برابر، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے میں برابر، جیسا اس رمضان کے اندر ہے نا آپ لوگ، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں برابر، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، مردوں عورتوں سب کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس صورت کے اندر کل بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں۔ حضرت زید یہی ایک وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام صاف صاف صراحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، فلما قضا زید منہا زید، صاف لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات بھی سن لیں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن تھی، جن کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کے ساتھ کرایا تھا، بعد میں میاں بیوی میں انبن ہونے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے خود حضور نے نکاح کر لیا تھا۔ یہی ایک واحد صحابیہ ہیں امہات المؤمنین سے، یہی ایک ایسی زوجہ ہیں جن کا نکاح ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر ہوا۔ اس جگہ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا علماء اور داعیوں کے لیے، دشمنوں کی طرف سے بیجا جو بیہودہ اعتراض جو ہوتے ہیں، بے وقوف اور ناسمجھ لوگ اس زمانے کے سچویشن کو اور حالات کو اور سمجھداری کے بغیر جو سوال کرتے ہیں کہ تمہارے نبی نے تو بہت سے نکاح کیے ہیں، تو ایک عیب کی طرح وہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ عیب بالکل بھی نہیں ہے۔ ناسمجھ لوگوں کا سوال ہے، اس کو ہمارے ذہن میں آنے نہیں دینا ہے ایسا سوال۔ اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 باتیں یاد رکھ لیں آپ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت رانی میں خواہشات زیادہ ہونے کی وجہ سے کثرت سے شادیاں نہیں کی، ہرگز نہیں کی۔ ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھرپور جوانی میں تھے، 25 سال کی عمر تھی، تو اپنے سے دگنی عمر 50 سال کی خاتون سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو رہی ہے۔ ذرا اندازہ لگا کے دیکھیں، ایک طرف نوجوان حضور اگر چاہتے تو کماری لڑکے سے کرتے نا، ان کی حیات تک بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حیات تک بھی، زندہ رہنے تک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی عورت سے دوسری شادی نہیں کی۔ اور باقی دیگر عورتوں سے جو شادیاں ہوئی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیاں ہوئی ہیں دوسری عورتوں سے۔ اب سمجھ جاؤ کہ شہوت رانی خواہشات کی وجہ سے اگر کچھ کرنا ہوتا تو جوانی میں کرتے نا، بڑھاپے میں کیوں؟ اور دوسرا ایک اصولی طور پر آپ کو ذہن میں جو پوائنٹ یاد رکھ لینا ہے وہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی بھی حضور کی بیویوں میں سے کنواری کوئی بیوی نہیں تھی، سب کے سب شوہر آزمودہ تھی۔ شہوت پرستی والے اگر ہوتے تو ہمیشہ باقرہ سے شادی کرتے نا۔ تو حقیقی سیاسی وجوہات، تعلیمی تشریعی حکمتیں، یہ سب کے سب بے شمار چیزیں ہیں، وہ سب مستقل آپ لوگ جانیں، علماء سے پوچھ کر معلوم کریں۔ ہمیشہ اسلام کے بارے میں ایسے جو مشہور چند سوالات ہیں، سووں کے سال پہلے سے یہ سوالات کیے گئے ہیں، اس کے جوابات ہمارے اکابر لکھ دیے ہیں۔ بس کمی اتنی ہے کہ ہم وہ پڑھتے تک بھی نہیں، جانتے تک بھی نہیں۔ ہم کو چاہیے کہ وہ جوابات ڈھونڈیں، پڑھ لیں۔ سوال کا جواب تو ہم اپنے آئیڈیا سے عقل سے دینے کے لیے اتنی ہمت نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو خیال کریں کہ ہمارا ایمان کمزور نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے جواب لکھے ہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھے ہیں، کتاب معلوم کریں اور کتاب پڑھ لیں تو کافی ہوگا۔ آیت نمبر 40 پر 5، 40 پر 6، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بہترین آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات جمیلہ کا اس میں تذکرہ ہے۔ نمبر 1 تو یہ بتایا گیا کہ انا ارسلناک شاہدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں اس امت محمدیہ پر، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں کی امتوں پر حضور کو گواہ بنایا جائے گا۔ نمبر 2 ومبشرا، نیکی کے کام کرنے والے ایمان والوں کو خوشخبری دینے والے، ونذیرا، گناہ اور شرک کرنے والوں کو ڈرانے والے بھی حضور کو بنایا گیا، وداعیا الی اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر کی طرف، صلاح کی طرف، تقوی کی طرف بلانے والے، اخلاق حمیدہ سکھانے والے، اخلاق کریمہ کی طرف بلانے والے بنا کر بھیجا گیا۔ وسراجا منیرا، کہنا ہی کیا،
حضور تو سراج منیر ہیں، ہم دنیا کے سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، تکتے ہیں، اس کے بارے میں ہزاروں کے شاعر شعراء اشعار بناتے ہیں، ان ساری چیزیں حضور کے چہرے انور کے سامنے ماند ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں۔ آیت نمبر 50 اور 50 پر 1 میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چند خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ خصوصیات کا مطلب وہ خاص اسپیشل احکام جو امت میں کسی کے لیے تو جائز نہیں، لیکن حضور کے لیے وہ جائز ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کیا ہے؟ مثلا امت کا کوئی بھی مرد 4 سے زیادہ شادیاں کر کے 4 سے زیادہ بیویاں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس کی اجازت ہے، 9 11 جتنی چاہے حضور بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، عام مسلمان مرد مسلمان عورت کے علاوہ کتابیہ عورت، اس زمانے میں یہودیہ یا نصرانیہ عورت سے بھی شادی کرنا اس کے لیے جائز تھا، مگر حضور کے نکاح میں کتابیہ کو کتابیہ رہتے ہوئے آنا صحیح نہیں تھا۔ کوئی یہودیہ نصرانیہ حضور کے نکاح میں آنا چاہتی تو سب سے پہلے اسلام لانا اس کے لیے شرط ہے۔ نمبر 3، ایک حکم یہ بھی ہے، بغیر مہر کے نکاح صحیح نہیں۔ انتبتغوا باموالکم، شوہروں کو اپنی بیویوں کے حق میں مہر دینا لازم ہے، ضروری ہے، لیکن حضور کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحھا خالصۃ لک، بتایا گیا کہ اگر کوئی عورت خود اپنے آپ کو بطور ہبہ کے حضور کے نکاح میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے بغیر مہر کے تو یہ صرف حضور کے لیے جائز ہے۔ اور ایک حکم یہ بھی سن لیں، ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں عدل و انصاف، مساوات کرنا، برابری کرنا، باری رکھنا، یہ سب چیزیں عام مسلمان مردوں پر تو فرض ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ عدل، یہ سب چیزیں برابری ضروری نہیں ہے، فرض نہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا، برابری کا، انصاف کا حق ادا کر کے بتا دیا ہے امت کو۔ آیت نمبر 50 پر 3 میں آپ دیکھیں تو معاشرت کے چند آداب کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا نا، اس نکاح کے ولیمے کی دعوت ہے۔ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانے کے وقت سے کافی پہلے آ گئے تھے، چند صحابہ کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہے، جس پر 3 احکام فوراً نازل ہو گئے، کیونکہ حضور تو یہ بولنے سے شرماتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا، اللہ تو صاف وحی کے ذریعے سے بتا دے گا، حضور رعایت کرتے ہیں، ہم کو رعایت کرنے کی ضرورت، اللہ نے ایسی آیتیں نازل کر دی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں جانا صحیح نہیں ہے کسی کو بھی۔ نمبر 2، دعوت میں اگر کسی کے گھر جاؤ تو کھانے کے بعد وہاں بیکار میں بیٹھ کر بات چیت کر کے اپنا اور میزبان کا وقت برباد نہ کرو، خراب نہ کرو، وہ خود اگر زبردستی روکے تو دوسری بات ہے۔ نمبر 3، کبھی نامحرم عورت سے کچھ سوال کرنا پڑ جائے تو پردے کے پیچھے رہ کر، اے مرد، آپ لوگوں مرد حضرات کو بولا گیا ہے کہ اے مرد تو پردے کے پیچھے سے رہ کے سوال کر، بے حجاب ہو کے آگے نہ چلے جا۔ آج کے زمانے کے لیے میں کیا 2 ہی باتیں بولوں گا، آج جو مرد ہیں ان میں سے کوئی بھی صحابہ کرام کی طرح پاکیزہ فطرت والے نہیں ہیں، اور جو عورتیں آج ہیں وہ ازواج مطہرات کی طرح پاکیزہ نفوس اور سلیم الفطرت، سلیم الطبع نہیں ہیں۔ تو آج کے لیے یہ حکم اور کتنا زیادہ سخت ہے، کتنی رعایت کی ضرورت ہے، سمجھ جائیں۔ آگے بڑی زبردست آیت ہے، آپ جمعے کے خطبوں میں سنتے ہیں اور کئی مرتبہ آپ سنتے ہیں، آیت نمبر 50 پر 6 غالباً ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جی ہاں وہی ہے۔ اس آیت کے اندر تو ایسے کام کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا جس میں خود اللہ اور فرشتے بھی شریک ہوتے، کیا یا ایھا النبی صلو علیہ، مسلمانوں کو حکم دیا گیا، پہلے بتایا گیا اللہ وملائکتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم رکھا ہے۔ آپ ایک بات سمجھ جائیں، آپ پر درود پڑھنے کی وجہ سے، ہمارے درود پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا بھی بڑھتی نہیں ہے، آپ کی عزت اور آپ کا مقام تو اللہ رفیع رکھا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلند مقام، مرتبہ، کامیابی، نجات، سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن نبی پر درود پڑھنے کی وجہ سے ہماری عزت افزائی ہوگی، ہمارے لیے کامیابی مقدر ہوگی، ہمارے لیے نجات کا سامان ہوگا، ہدایت کا سامان ہوگا، ہمارے لیے اجر کا ذریعہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درودوں کی ضرورت نہیں، یاد رکھ لیں، ہم کو اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک درود پر، حدیثوں میں تفصیل بہت زیادہ ہے، ایک درود پر اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ اللہ 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، فلاں فلاں۔ آیت نمبر 50 میں اللہ کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی ہر مومن عورت کو بتایا گیا کہ پردے کا حکم، پردے کو لازم پکڑو۔
صاف حکم دیا گیا. میں چند چیزیں آپ کو نوٹ کے طور پر بولتا ہوں. میں ہمیشہ بیان کے اندر اس کو بولا کرتا ہوں. میں کپڑے کے بارے میں بھی، برقعے کے بارے میں بھی، پردے کے بارے میں بھی یہی اصول ہے کہ کپڑے، پردہ ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپائیں، بعض کو چھپائیں، بعض کھلا ہو، ایسا نہیں. نمبر 2، پرکشش، سب مردوں کی توجہ کو کھینچنے والا ویسا نہ ہو جیسا ہمارے زمانے میں ڈیزائن کے جو برقعے ہیں، کلر کے جو برقعے ہیں، یا کالے برقعے میں سفید یا ریشم کے یا پیلے رنگ کے، ایسے کوئی بھی کلر کے رنگ کی ڈیزائن ہو جس کی طرف مرد پھر کر دیکھے، مڑ کر دیکھے، ایسا پرکشش ہو تو جائز نہیں ہے، غلط ہے یہ چیز. اس سے بچنا چاہیے عورتوں کو، بلکہ مرد جو حضرات گھر کے ہیں ان کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے. نمبر 3، کپڑے یا برقع اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کا رنگ، جسم کے اندر کا حصہ دکھنے لگے، چھلکنے لگے. نمبر 4، پردہ مطلب کپڑے مطلب کشادہ ہو، ڈھیلا ہو، چست اور ٹائٹ نہ ہو جیسے ہمارے زمانے کے لیگنس ہے نا، جسم کی پوری سائز ٹھیک ٹھیک بتا دے، ایسا ہرگز نہ ہو. نمبر 5، مردوں کی طرح کا لباس عورتوں کو جائز نہیں، عورتوں کی طرح کا لباس مردوں کو جائز نہیں. نمبر 6 یہ ہے کہ وہ لباس غیروں میں سے کسی کے، غیروں کی مشابہت والا لباس نہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں. اس کے بعد ہے سورۃ سبا. بہت وقت ہو گیا ہے اس لیے میں بڑے مختصر انداز میں کہہ دیتا ہوں ان 2 سورتوں کا خلاصہ. یہ سورۃ سبا مکی سورہ ہے، 50 پر 4 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں. اس میں چونکہ قوم سبا، کل بھی اس کا قصہ تفصیل کے ساتھ آ گیا، کل پرسوں میں، تو قوم سبا کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ السبا ہے. عمومی مضمون تو یہ ہے کہ بنیادی موضوع یہ ہے مکے والوں کو، مشرکین کو توحید کی طرف دعوت ہے. 5 صورتیں قرآن کریم میں ہیں جو الحمدللہ ہی سے شروع ہوتی ہیں. ایک سورۃ الفاتحہ ہے، نمبر 2 سورۃ الانعام ہے وَإِذَا سَمِعُوا میں، اور سورۃ الکہف تو سب جانتے ہیں، اور اسی پارے میں آنے والی سورۃ السبا یہ ایک، اور اس کے بعد آنے والی سورت سورہ فاطر. اتنی صورتیں جو الحمدللہ ہی سے شروع ہوتی ہیں. اور ایک بات آپ سنیں، قرآن کریم کی 3 آیتیں ایسی ہیں پورے قرآن میں، قیامت کے آنے پر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے جس میں کہتے ہیں کہ قسم ہے قیامت آئے گی. ایک آیت تو سورہ یونس میں ہے جو ہو چکی ہے، دوسری آیت تغابن میں ہے قد سمع اللہ کے اندر، اور ایک آیت اسی سورہ سبا کی آیت نمبر 3 کے اندر ہے. اور یہاں کیا، یہاں بہت مختصر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہاں تفصیل ہے. اختصار کے ساتھ اگر کہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو 4 نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی، کئی ساری نعمتیں، ان میں سے 4 کا تذکرہ ہے. نمبر 1، حضرت داؤد کو نبوت عطا کی گئی تھی. نمبر 2، دنیاوی بادشاہت بھی دی گئی تھی. نمبر 3، بہترین آواز کے مالک تھے وہ، بہترین آواز کے، تفصیل کے لیے مخانی. نمبر 4، ان کی آواز سے، ان کے وجہ سے لوہا نرم پڑ جاتا تھا، لوہے سے وہ جو چاہے بنا لے سکتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی خصوصیات، چند نعمتیں، ان کا تذکرہ یہاں پر ہے. مثلا نمبر 1 یہ ہے کہ ہوا ان کے تابع، تانبا ان کے ہاتھوں میں سیال لکوڈ کے جیسا ہو جاتا تھا، جو چاہے وہ بنا لے. شریر جنات کو تک ان کے پاس مسخر کر کے اللہ تعالیٰ تابع بنا کے دے دیا تھا. نمبر 4 کہیں پرندوں جانوروں کی بولیوں کی تعلیم اللہ ان کو دے رکھا تھا. نمبر 5 آپ کہہ لیں کہ نبوت بھی ان کو عطا کی گئی تھی، دنیاوی بادشاہت عطا کی گئی تھی. قوم سبا کا تذکرہ جو ہے نا، اصل میں کیا ہے، سبا ایک بہترین، وہاں ان کے بارے میں کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں. قوم سبا جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں تھیں. مثال کے طور پر زرخیز زمین تھی، پھلدار باغات کا طویل سلسلہ تھا، جدھر مڑو پھلدار باغ گھنے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ خوشحالی تھی. نمبر 4 سیاسی اعتبار سے بڑے مضبوط مستحکم تھے، مگر جب وہ سرکشی کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں اتر آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی. ان کے یہاں سد معارف جس کو کہتے ہیں ڈیم، ہمارے زمانے میں بھی ہے نا ڈیم، تو ڈیم جو ہے اس میں دراڑ پیدا کر کے توڑ کر اس سے سیلاب نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا، سزا دی. اس کی آخر میں آیت میں اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور علیہ السلام کی جو رسالت ہے، رسول جو بنا کر بھیجے گئے پورے عالم کے لیے، جس عالم کا بھی اللہ رب ہے، ان تمام عالم کے رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. بس اس سے بڑا خلاصہ بولنے کی ضرورت نہیں اس آیت کا. اس کے بعد ہے سورۃ الفاطر، مکی ہے، 40 پر 5 آیتیں، 5 رکوع ہیں. پہلی ہے آیت کے اندر الحمدللہ فاطر السماوات والارض، فاطر کا لفظ آ گیا، اسی وجہ سے سورۃ الفاطر نام ہے. فاطر کا معنی آتا ہے پیدا کرنے والا.
اس صورت کا بھی خلاصہ وہی ہے، موضوع بنیادی توحید وغیرہ کے بارے میں۔ آیت نمبر 20 پر 2 تک بھی اگر آپ دیکھیں ذرا خلاصہ کے ساتھ، مومن اور کافر کے درمیان فرق اللہ نے بتایا ہے۔ بلکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس جگہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس میں 4 مثالیں دے کے کہتے ہیں۔ اللہ سمجھاتے ہیں کہ ایمان والا ایسا جیسا کہ ایک بینا آدمی ہے، جس کو آنکھ دکھائی دیتی ہے، جس کی آنکھ۔ نمبر 2، کافر مشرک وہ ہے جو نابینا کی طرح ہے۔ تو جس طرح بینا اور نابینا کا بڑا فرق دنیا والے محسوس کرتے، ایسا ہی فرق ایمان والے اور کافر کا ہے۔ نمبر 2، تاریکی اور روشنی۔ ایک جگہ بالکل گپ اندھیرا ہے، یہ ہے کفر و شرک، روشنی ہی روشنی ہے، یہ ہے ایمان۔ نمبر 3 مثال یہ دے کے سمجھایا گیا ہے کہ ایک طرف دیکھو بہت زبردست دھوپ ہے، جیسا آج کل کے تمل ناڈو کے اندر ہے، بڑی زبردست چلچلاتی دھوپ ہے، آدمی تڑپ اٹھتا ہے اس میں۔ دوسری طرف ٹھنڈے چھاؤں ہیں، تو ٹھنڈے چھاؤں کی جو راحت اسے آدمی کو ملتی ہے نا، بالکل ایسے سمجھیں تڑپا دینے والی دھوپ یہ کفر کی مثال ہے، سایہ ٹھنڈے چھاؤں جو ہیں وہ ایمان کی مثال ہے۔ نمبر 4، جس طرح سے ایک آدمی زندہ ہے دوسرا مردہ ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان والا زندہ کی طرح اور کافر مردے کی طرح ہے۔ چلتے ہیں آگے، سورت کے آخر تک کا بھی اگر خلاصہ دیکھ لیں وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے اندر 3 جماعتیں بتا کر اس صورت کو ختم کیا گیا۔ ایک تو ایمان والوں کی ایک جماعت تو وہ ہے جو ایمان لے آئی۔ نمبر 2، انہوں نے عمل صالح نہیں کیا، اعمال عبادت کرتے ہی نہیں، فرائض واجبات تک سے غفلت، حقوق اللہ حقوق العبادات سے غفلت، لیکن ایمان ہے بس۔ نمبر 2، وہ جماعت جو ایمان لائی، ایمان لانے کے بعد انہوں نے فرائض اور واجبات کی پابندی کی، اس پر عمل کیا، اور گناہ بڑے بڑے گناہوں سے وہ بچتے ہیں، لیکن نوافل مستحبات ان سب کا خیال نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ جماعت جو ایمان لے آئی اور فرائض پر واجبات پر عمل بھی ہے، گناہوں سے منکرات سے بچتی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نوافل اور مستحبات کی پابندی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کے طور پر یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کی بدولت تینوں ہی جماعتیں جنت میں جائیں گی، کامیاب ہیں، لیکن وقفے سے ان میں درجہ ہے، فرق مراتب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پہلی والی جو جماعت ہے اس کی صفات اور اوصاف اپنا کر اس جماعت میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔